بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عورتوں کو غسل دیتی تھی۔ ایک رات ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جلدی کرو، میت کو غسل دینا ہے۔ میں گئی تو وہاں میت کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ غسل کے دوران میت سانس لے رہی تھی۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے میرے ہاتھ میں کافی زیادہ پیسے رکھ دیے اور میں غسل دے کر گھر آ گئی۔ مجھے سکون نہ آیا اور قبرستان جا کر اس عورت کو قبر کو کھودا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں عورتوں کی میت کو غسل دینے پر مامور تھی۔ جب بھی ہمارے محلے یا آس پاس کے محلے میں کوئی عورت انتقال کر جاتی تو میں ہی غسل دینے جاتی تھی۔ میرے گھر کے کچھ حالات ایسے تھے کہ آئے دن تنگی کا سامنا رہتا تھا، وہی مہنگائی کا رونا دھونا، کم آمدن، خرچے زیادہ، اس لیے میت کو نہلانے کے میں پیسے اپنی مرضی کے مانگتی تھی۔ پھر یہ کام ایسا تھا کہ کبھی ہی کسی کی ایسی خبر ملتی تھی اور میں یہ تو دعا نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ میرے کام میں ترقی دے۔ دن بس یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک بار رات کو ہم سو رہے تھے کہ ہمارے گھر کا دروازہ بڑی زور کا کھٹکا۔ میرے میاں نے موندھی آنکھوں سے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرے شوہر بیزار سے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آئے تو مجھے جگانے لگے، کہنے لگے کہ کوئی بوڑھا شخص ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، اسے ابھی غسل دے کر دفنانا ہے۔ میں نے کوفت سے کروٹ بدلی، پھر میاں سے کہا کہ یہ بھی کوئی وقت ہے کسی عورت کو غسل دینے کا، اس بڈھے سے صبح کا انتظار نہیں ہوتا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے بھی یہی بات ان سے کہی، لیکن وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میت کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے اسے ابھی غسل دے کر دفنانا ہے۔ اب تمہیں ہی یہ کام آتا ہے، کر دو جا کر، اچھا ہے 4 پیسے بن جائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم میت کو غسل دینا اور میرے ساتھ واپس آ جانا۔ میں بڑی بیزاری سے اٹھ کر بیٹھی، اپنے بالوں کو سمیٹا، غسل خانے میں گھس گئی، پھر چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلی۔ باہر 1.5 عمر کا شخص بہت پریشان حال سا کھڑا تھا، چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں واضح ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا گھر بالکل خالی تھا، کوئی رشتہ دار نہ تھا، نہ ہی کوئی بندہ بشر۔ مجھے اس کے خالی گھر کو دیکھ کر حیرت سی ہوئی۔ اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا تو قریبی رشتہ دار تو فوراً سے پہنچ جاتے تھے، رشتہ دار نہ بھی آتے تو یہاں موجود آس پاس کے گھر سے ہی کوئی پڑوسی آ جاتا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا سوائے اس بوڑھے شخص کے۔ میں نے پوچھا کہ میت کہاں ہے تو اس شخص نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب میں اندر گئی تو وہ ایک کم عمر سی لڑکی تھی، یہی کوئی 22 سال کی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ چکرا سی گئی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا یہ لڑکی اس بوڑھے شخص کی بیوی تھی، کیونکہ جب میری میاں نے مجھے اطلاع دی تھی میں نیند میں تھی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا کہ شاید میرے شوہر نے یہی کہا تھا کہ انتقال اس شخص کی بیوی کا ہے، شاید مجھے سننے میں غلط لگا، شاید بیٹی کہا ہوگا۔ یہ تو بہت کم عمر لڑکی تھی، بہت خوبصورت اور حسین بھی تھی۔ مجھے اس کی جوان موت پر دکھ سا ہوا، ایسا بھی کیا ہوا ہوگا کہ مر ہی گئی۔ بہرحال میں نے اپنا کام شروع کیا۔ اس لڑکی کی میت ایک چارپائی پر موجود تھی۔ جب میں نے اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے ہٹایا تو اسے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا، ہاتھ وہیں تھم گیا۔ اس میت کا گلا لال سا ہو رہا تھا۔ بلا شبہ مجھے یہی ہوا جیسے کسی نے دوپٹے سے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہو، کیونکہ دوپٹہ کچھ اسی انداز سے اس کے گلے میں تھا۔ اس سوچ نے تو مجھ پر بدحواسی سی طاری کر دی۔ یہ تو سیدھا قتل کا کیس تھا۔ اگر یہ لڑکی اپنی موت مری ہوتی تو یقیناً اس کے لواحقین میں سے کوئی تو موجود ہوتا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اسے چھوڑ کر یوں ہی کمرے سے باہر نکل جاؤں اور اس شخص سے جا کے کہہ دوں کہ یہ تو قتل کا کیس ہے، تم نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ لیکن پھر میری نظر اچانک سے اس لڑکی کے کانوں میں پڑی۔ سونے کے ٹوپس دیکھ کر میری آنکھوں میں لالچ کی چمک سی آ گئی تھی۔ پھر اس کی ناک میں سونے کی لونگ تھی، ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ میرے دل میں لالچ آ گئی، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس کے شوہر نے اگر اس کا قتل بھی کیا ہے تو مجھے اس سے کیا، میرا کام تو صرف غسل دینا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے کانوں کے ٹوپس اتار دیے، ناک کی لونگ بھی اتار دی، ایک ہاتھ کی انگوٹھی بھی اتار کے اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لی۔
میں چھوٹی موٹی چوری کا اگر مجھے موقع مل جاتا تو کر لیتی تھی۔ اکثر خواتین کو غسل دیتے وقت ان کے گھر والے ناک میں پہنی سونے کی لونگ اتارنا بھول جاتے تھے، تو میں وہ رکھ لیتی تھی۔ میں اسے غسل دینے لگی، اس کے بعد میں نے اسے کفن پہنا دیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میری روح کو لرزا دینے والا منظر تھا۔ اس لڑکی کے مردہ وجود میں ہلچل سی ہوئی۔ میں تو بتک کر پیچھے ہٹ گئی، لگا کہ کوئی انہونی سی دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ لڑکی تو زندہ تھی، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، نیم مردہ حالت میں تھی، یا گلا دبانے کی وجہ سے وقتی طور پر اس کی سانس کی نالی کچھ دب گئی تھی، اس لیے اس کا وجود بے جان سا ہو گیا تھا، اور اب شاید اس کی سانس کی نالی کچھ کھل سے گئی تھی، اس لیے وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ ایک تو میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، میں تو بری طرح سے بدحواس ہی ہو گئی۔ کبھی محسوس ہوتا کہ وہ واقعی زندہ ہے، اس کی جان کب سے نہیں کی گئی تھی۔ کبھی یہ خوف ستاتا کہ اس عورت کے برے اعمال کا کوئی نتیجہ ہو کہ دنیا میں عبرت دکھانے کے لیے زندہ ہو گئی ہے۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات سن رکھے تھے کہ مردہ برے اعمال کے باعث اٹھ بیٹھتا ہے یا قبر سے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف لاحق ہوا تھا کہ اگر یہ سچ مچ مر کر زندہ ہوئی ہے اور اس کے کسی برے انجام کا ہولناک انجام دیکھنے والا ہے، اس خیال سے یہ مجھے جھٹشری سی آ گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اس لڑکی کی شکل خوفناک سے جانور میں نہ تبدیل ہو جائے اور یہ اپنے گناہ کا اقبال نہ کر لے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک سے اس لڑکی کا ہاتھ کفن سے نکل کر چارپائی سے لٹکا۔ میرے تو خوف سے چیخ نکل گئی، میرا دل اس زور سے دھڑکا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے نکل آیا گا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت اذیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کی سانسیں پھنسی تھیں، اگر اسے فوری ڈاکٹر امداد مل جائے تو وہ بچ سکتی تھی، کیونکہ وہ زندہ تھی۔ اب تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی بند آنکھوں سے ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ 100% زندہ تھی۔ اس بات کا یقین ہوتے ہی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر اور وہ بوڑھا شخص باہر بیٹھے تھے۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر غسل دے دیا ہے تو ہم مسجد سے 4 لوگوں کو لے آتے ہیں اور ابھی دفنا دیتے ہیں۔ مجھے اس شخص کی جلد بازی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ میرے سوال پر وہ شخص کہنے لگا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ریپیٹ۔ میرے سوال پر وہ سٹ پٹا گیا، کہنے لگا بس سو رہی تھی، میں نے جگا تو وہ بے جان سی تھی، شاید سوئے ہوئے ہی۔ وہ شخص ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جس لڑکی کی تمہارے دفنانے کی جلدی ہے دفنا دیتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے۔ میری بات سن کر اس شخص کی رنگت اڑ گئی، کہنے لگا کہ وہ مر چکی ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے خود اس کی سانسوں کو چلتے دیکھا ہے، اب تو اس کے جسم میں حرکت بھی ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ گئی ہے۔ ہم دونوں کی باتیں میرا شوہر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، میں چاہوں تو تمہیں ابھی پکڑوا دوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا ڈر سا گیا، خوف زدہ ہو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، کم عمر ہے، اس کے باپ نے اپنی رضامندی سے اس کی شادی مجھ سے کی تھی، اسے شاید پیسوں کی لالچ تھی۔ اس لڑکی نے میرے ہوتے ہوئے اتنے سارے یار پال رکھے تھے، میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کا گلا کھول دیا۔ میں عزت مند شخص ہوں، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جائے۔ دیکھو میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم لوگوں کو میں منہ بند رکھنے کی منہ مانگی قیمت دوں گا، لیکن بس اب جلدی سے اس کو جا کے دفنا آؤ، پھر واپس آتے ہی میں تم لوگوں کو اتنا مال دوں گا جتنا تم مانگو گے، لیکن بس اپنی زبان بند رکھنا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ہم یہاں بیوی کرائے کے گھر میں رہتے تھے، مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ کرایہ شروع ہو جاتا تھا۔ میرے میاں کا کام اتنا کچھ اچھا نہ تھا، روز دہاڑی کا مزدور تھا، کام مل گیا تو مل گیا، ورنہ مشکل ہی گزارا ہوتا تھا۔ میرا کام بھی ایسا ہی تھا، مہینوں بعد ہی کسی کو غسل دینا پڑتا تھا۔ میرا شوہر اس بڈھے کی بات سن کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ تم اس بوڑھے کی بات مان لو، ہمیں کیا لگے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کی بیوی اچھی تھی بری تھی یہ وہ جانے، قتل بھی اس نے خود کیا ہے۔ اس کا سر درد ہے، اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو اسے پیسے مانگ لو تاکہ ہماری مشکلیں آسان ہوں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہی تھی کہ مجھے کیا لگے کہ اس بڈھے کا کیا عمل ہے،
اگر اللہ کی طرف سے مجھے موقع مل رہا ہے تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جلدی سے مسجد سے 4 بندے لے آیا۔ میرے میاں نے بھی میت کو کندھا دیا اور قبرستان لے گئے۔ اس وقت تک اس شخص کے گھر میں ہی بیٹھی رہی جب تک کہ میرا میاں واپس نہ آ گیا۔ گھر آتے ہی اس شخص نے کہا کہ کیا چاہیے مانگو۔ میں نے 12 لاکھ مانگے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی تو تھے۔ ہمارے لیے سر چھپانے کے لیے 2 کمروں کا گھر ہی بہت تھا جس کی مالیت 10 لاکھ تھی۔ وہ شخص ایک کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد آیا، ایک بیگ سے پیسے نکال کر دیے، کہنے لگا کہ 13 لاکھ ہے۔ میں نے تمہاری منہ مانگی رقم سے بڑھ کر تمہیں دیا ہے تو سمجھو کہ تم نے کچھ دیا ہی نہیں، اور اب جاؤ، جو کچھ ہوا ہے وہ بھول جانا۔ ہم دونوں واپس اپنے گھر آ گئے۔ میرا میاں بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ 10 لاکھ کا گھر لیں گے، 3 لاکھ میں چھوٹے پیمانے پر کچھ کاروبار کر لوں گا۔ میرا شوہر 1 گھنٹہ یہی پلان بناتا رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے، لیکن میں متذبذب سی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، لڑکی کے مرنے کی وجہ شاید کوئی اور ہے۔ جو بھی تھا وہ جھوٹ بول رہا ہو اور سچ کوئی اور ہو۔ اس لڑکی کے چہرے پر اذیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جس تکلیف میں مبتلا تھی، بار بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں حد درجہ پریشان تھی۔ میرا زمین مجھے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے 10 سے 12 سال چھوٹی تھی، جسے میں نے زندہ دیکھ کر مردہ ثابت کر دیا، اور وہ منو مٹی کے نیچے جا چکی تھی، وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ اور اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں کیا کروں گی؟ اس 12-13 لاکھ کا یہ تو قبر میں بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ایک سوچ میرا چین چھینے جا رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کہیں کوسوں دور جا چکی تھی، کیونکہ اس بار میں نے کوئی چھوٹی موٹی چوری تو کی نہیں تھی جیسا ہر بار کرتی تھی۔ اپنی ضروریات کی وجہ سے، یہاں تو لالچ کی وجہ سے، میں نے ایک زندہ لڑکی کو قبر میں ڈلوا دیا تھا۔ میں اکثر خواتین کے ناک میں پہنے ہوئے سونے کے لونگ اتار کے رکھ لیا کرتی تھی، یا پھر ان کے لواحقین سے ان کے اچھے لباس مانگ لیتی تھی۔ پیسے زیادہ لیتی تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی زندہ انسان کو میں نے پیسوں کے لیے مردہ ثابت کر کے دفنانے کے لیے بھیج دیا ہو۔ میرے دل میں خوف خدا آنے لگا کہ اگر میں مر گئی تو خدا کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ یہ بات مجھے اب سمجھ آ رہی تھی۔ میرے دل کو ایسے لگی تھی کہ میرا سکھ چین سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرا شوہر سو چکا تھا، صبح کے 5 بجے تھے۔ ابھی بھی اندھیرا تھا، گرمیوں کی رات تھی اس لیے طویل تھی۔ فجر کی اذان میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، مجھے دیکھنے لگا۔ میں کافی بدحواس تھی، میرے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ گناہ ہے، ایک زندہ لڑکی کو میں کیسے اس بات پر چھوڑ دوں کہ وہ بدکار تھی، جبکہ مجھے سچ معلوم ہی نہیں۔ ہم نے تو صرف بڈھے کی بات کا اعتبار کیا ہے اور اپنے لالچ کو دیکھا ہے۔ ہمیں 10 لاکھ کی لالچ تھی، لیکن اب میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ تم اٹھو اور میرے ساتھ قبرستان چلو، ہم قبر کھودیں گے۔ اتنی دیر نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے وہ لڑکی زندہ ہو۔ میرے ساتھ چلو۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا تم پاگل ہو، 13 لاکھ ہم نے اس شخص سے لیے ہیں، میں تو کبھی نہیں جاؤں گا۔ اسے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے تو گناہ اس کے سر پر ہے، ہم پر نہیں۔ تم کیوں رات کو میرا دماغ کھا رہی ہو؟ چپ چاپ سو جاؤ۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس لڑکی کو سانس لیتے دیکھا ہے، وہ زندہ تھی، وہ قصوروار ہے یا اس کا شوہر میں نہیں جانتی، لیکن زندہ لڑکی کو میں نہیں قبر میں نہیں سکتی۔ بے شک میں بہت نیک نہیں تھی، لیکن ایسا گناہ بھی کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن کہنے لگا اتنی مشکل سے تو ہمیں ایسا چانس ملا ہے، تم ہو کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوانا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم میرے ساتھ چلو ورنہ میں خود اکیلی چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ میں بات کی کتنی پکی ہوں۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میرے ساتھ نہ چاہتا تو میں اکیلی چلی جاتی، اس لیے گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ منہ بگاڑتے ہوئے وہ میرے ساتھ قبرستان آ گیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس لڑکی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دور دور تک کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم دونوں ہاتھوں سے اس لڑکی کی قبر سے مٹی ہٹا رہے تھے۔ مجھے یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں مٹی اس لڑکی کا مست کا سبب نہ بچ جائے۔
نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ قبر میں لیٹی لڑکی میں ہوں اور مجھ پر ڈالی جا رہی ہے یہ ریت۔ اگر وہ مٹی مجھ سے ہٹائی نہ گئی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ شاید یہ میرے اندر کے گناہ کا خوف تھا جو مجھ پر بری طرح سے طاری تھا۔ میرا شوہر مجھے یوں دیوانوں کی طرح مٹی میں آتے دیکھنے لگا کہ تمہیں آخر کیا ہوا ہے، قبر کی مٹی اب ہٹ چکی ہے۔ لیکن جو منظر ہمیں دکھائی دیا اس نے تو ہم دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ قبر بالکل خالی تھی۔ خالی قبر دیکھ کر میری تو حالت غیر ہو گئی تھی، میرے شوہر کی بھی کیفیت تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی ہم دونوں ہوکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جانے کیوں ہم بہت زیادہ خوفزدہ سے ہو گئے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی قبر کے اندر سے غائب ہو جائے؟ 1 گھنٹے میں وہ لڑکی کی میت کہاں جا سکتی ہے؟ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے واپس چلو، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ منظر بھی کبھی میری آنکھیں دیکھیں گی۔ وہ لڑکی کیسے خود سے قبر سے اٹھ کر بھاگ سکتی تھی؟ اور اگر کسی نے اسے قبر سے نکالا تھا تو قبر کی مٹی ویسی کی ویسی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ معاملہ میرے لیے ایک پہیلی سا بن گیا۔ میرا شوہر تیزی سے قبر میں مٹی ڈال رہا تھا، لیکن میں تو بالکل بے جان بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ سب دیکھنے کو ملے گا۔ میری حالت دیکھ کر میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبرستان سے باہر لے گیا۔ میں گھر آ کر بھی پریشان تھی۔ پھر وہ لڑکی کہاں تھی؟ جانے کیوں مجھے اس معاملے میں تشویش سی ہونے لگی۔ یہ قصہ ہے کیا تھا؟ چند دن کے بعد اتفاق ہوا کہ جس محلے میں وہ بڈھا رہتا تھا مجھے کوئی قرآن خوانی کی دعوت دے گیا۔ میں وہاں چلی گئی۔ قرآن خوانی کے بعد دعا کے بعد کھانا کھاتے ہی عورتوں کی ٹولی کی صورت بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے اپنے قصے سنا کر رہی تھیں۔ میں بس وہاں سے اٹھ کر جانے کا ہی سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کی بات میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم وہیں تھم گئے۔ کہنے لگی، سنا ہے چند دن پہلے میاں صاحب کی جوان بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میاں صاحب نے سویر ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، اسے دفنا دیا۔ یہ ایسی بات تھی کافی دن سے مجھے پریشان کیے تھی کہ آخر اس لڑکی کا معاشرہ کیا ہے۔ میں اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا انتقال کیسے ہوا ہے؟ میری بات پر اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی، قریب ماں باپ کی بیٹی تھی، ستیلے باپ نے پیسوں کی لالچ میں جوان لڑکی کو میاں صاحب کے ساتھ بیاہ دیا اور بدلے میں لاکھوں روپے وصول کر لیے۔ لڑکی خوبصورت تھی، جوان تھی، اس کا دل میاں صاحب سے نہیں لگا۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی۔ میاں صاحب کا رویہ بھی اس لڑکی سے اچھا نہیں تھا، اسے دروازے پر ہی کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت گھر میں قید رکھتے۔ روز ہی میاں صاحب کی اس لڑکی پر چلانے کی آوازیں ہمارے گھر تک آتی رہتی۔ اس لڑکی پر ہر وقت شک کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں کون آتا ہے؟ تم خوبصورت ہو اس لیے تم صحن میں ہوتی ہو، تو محلے کے لڑکے تمہیں دیکھتے ہیں، تم ضرور انہیں اشارے بازیاں کرتی ہوگی۔ اس لڑکی بیچاری کی رونے کی آوازیں آتی رہتی تھیں کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی کہ میرا کیا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن یہ شخص بڈھا تھا، اس لیے اسے لگا کہ جوان لڑکی سے اس کی ہو کر رہ نہیں سکتی۔ پھر بھی وہ عورت میرے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، خدا جھوٹ نہ بلوائے بہن، تم تو برابر میں رہتی ہیں۔ جس رات وہ مری ہے میاں صاحب نے اس سے خوب لڑائی تھی، مجھے تو طلاق کے الفاظ بھی سنائی دیے تھے۔ مجھے تو شک ہے کہ اسی شخص بڈھے نے اسے لڑکی کو مار نہ ڈالا ہو، تبھی تو راتوں رات دفنا دیا۔ نہ جانے سچ کیا تھا جو وہ شخص ہم سے کہہ رہا تھا نا، جو یہ عورت کہہ رہی تھی۔ اس واقعے کو 4 ماہ گزر گئے تھے، لیکن میرے لیے آج بھی پہیلی ہی بنا رہا۔ میں ایک بار اپنے شوہر کے ساتھ بس میں لاہور جا رہی تھی۔ 2 میاں بیوی بس پر سوار ہوئے۔ لڑکی کا چہرہ چادر سے چھپا تھا، وہاں کوئی سیٹ خالی نہ تھی، تو میرا شوہر میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کے شوہر سے بولا کہ آپ اپنی بیوی کو میری بیوی کے پاس بٹھا دیں، میں کھڑا ہو کر سفر کر لیتا ہوں۔ وہ لڑکی میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے حبس اور گرمی کی وجہ سے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ جوں ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے غسل دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر فوراً سے پہچان گئی۔ مجھے دیکھ کر کچھ بدحواس بھی ہو گئی تھی، شاید اس وقت اس نے مجھے بھی دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، نیم بے ہوشی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نے اس بار جب سارا قصہ پوچھا تو کہنے لگی کہ میرے سوتیلے باپ نے مجھے اس بڈھے سے بیاہ دیا تھا، میں بری نہیں تھی، لیکن وہ مجھ پر شک کرتا تھا، مارتا تھا،
ایک دن جھگڑا بڑھ گیا، اس نے بے ساختہ مجھے طلاق دے دی۔ میں نے کہا کہ اب میں تمہارے گھر نہیں رہ سکتی، تم اب میرے کچھ نہیں لگتے۔ تو کہنے لگا تم تو چاہتی یہی تھی، تمہارا کسی کے ساتھ چکر جو ہے، لیکن میں تمہیں اس کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میرا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالا اور کھینچ دیا۔ میں تڑپنے لگی، مجھے بھی یہی لگا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں زندہ بچ گئی۔ جب مجھے قبر میں اتارا گیا، میرے وجود میں ہلکی سی حرکت موجود تھی، لیکن مجھے دفنا کر سب چلے گئے تھے۔ ابھی 10 منٹ گزرے تھے، میری قبر سے مٹی ہٹا دی گئی۔ جو لوگ دفنانے آئے تھے ان میں سے ایک شخص میرے وجود میں حرکت ہوتی دیکھ چکا تھا۔ وہ محلے دار تھا، میاں صاحب کو بھی جانتا تھا کہ وہ کس سخت مزاج کے ہیں، اس لیے سب کے جاتے ہی اس نے میری قبر کھود کر مجھے بچا لیا۔ جب میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تو اس نے عدت پوری ہوتی ہی مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہ وہی شخص ہے جو میرا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ یہ جان کر میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ زندہ ہے اور خوش بھی ہے۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔